بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله لقد جاءت رسلنا ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد الأصل ما في الوجود صاحب لواء الحمد ومقام محمود خاتم لما سبق معلن الحق بالحق أبي قاسم محمد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال امام حسین علیہ السلام انی لم اخرج عشرا ولا باطلا ولا ظالما ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرة جدي وابي فمن قبل فقبل الحق ومن رد علي فاصبر وإني أحق بذلك الأمر صلوات اللهم صل على محمد پوری دنیا میں نبی سے سچی محبت کرنے والے سچے مسلمانوں نے نبی کو رسول کو ان کے بیٹے کی تعزیت دینے کے لیے تعزیت پیش کرنے کے لیے مجلسوں کا انعقاد کیا ہے. نبی کو ان کے لال کا قصہ دینے کے لیے عزا خانوں کو سجایا ہے. تو سامعین گرامی کا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مجلس حسین غم حسین کی عظمت کا ادراک رکھتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں ان مجلسوں میں آنے کی توفیق ملتی ہے. مجلس حسین میں آنا مقدر کی بات ہے، قسمت کی بات ہے، لہو کی پاکیزگی کی بات ہے، نسل کی شرافت کی بات ہے. میں کہوں گی معیار انسانیت پہ پورا اترنے کی بات. کیوں؟ کیونکہ حسین فقط شیعوں کے نہیں ہیں بلکہ حسین ان کے بھی ہیں کہ جن کے دلوں میں ضمیر کی آواز زندہ ہے. حسین ان کے ہیں کہ جن کے دلوں میں ضمیر کی آواز زندہ ہے، جن کے دلوں کی دھڑکنوں میں حق اور باطل میں تمیز موجود ہے. حسین صرف شیعوں کے نہیں پوری عالم انسانیت کے لیے ہے. ظالمان آج چونکہ آخری مجلس ہے اور عشرے کی پوری مجالس میں بہت سے معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. آج آخری مجلس ہے. میں کوشش کروں گی کہ سرکار سید الشہداء کی منصوبہ سازی کے عنوان سے جو گفتگو کی جا رہی تھی اسے کسی حد تک سمیٹ کر آپ کے حوالے کرتی ہوں. ظالمان اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو مولا کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے بھی معذرت کی طلبگار ہوں. مل کر صلوات بھیجیں. غم حسین نہیں اگر تیرے سینے میں، غم حسین نہیں اگر تیرے سینے میں، تو پھر تو کیا لینے جاتا ہے میرے آقا کے مدینے میں. پہلے غم شبیر کو دل میں بسا لے، پہلے غم شبیر کو دل میں بسا لے، پھر تو جہاں چاہے مدینے بنا لے. نعرے حیدری 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 حضرت امام حسین علیہ السلام بلندتر صلوات. ظالمان آج بہت سے نئے چہرے ہیں، اس لیے اپنے عنوان سے ان کو متصل کرنے کے لیے صرف تھوڑی سی تمہید باندھوں گی کہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی وہ وصیت امام حسین ہے کہ جب آپ مدینہ سے نکلے تھے تو آپ نے کہا تھا انی لم اخرج عاشرا ولا باطلا ولا ظالما ولا مفسدا. اے عالم انسانیت سنو، اے عالم انسانیت، اے اہل مدینہ، میں حسین ابن علی مدینہ سے جا رہا ہوں تو اس کا مقصد کیا ہے؟
آپ سے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر کوئی بھی وائس، کوئی بھی ٹیچر، کوئی بھی ماسٹر، کوئی بھی خطیب آپ کو حسین ابن علی کا مقصد بتانا چاہے تو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ اسے مانے یا نہ مانے، مگر جب حسین ابن علی خود اپنا مقصد بتا رہے ہیں تو اس میں کسی قسم کے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ حسین ابن علی کہہ رہے ہیں کہ میں مدینے سے خروج کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ میں فساد پھیلانے نہیں جا رہا، میں شر پھیلانے نہیں جا رہا، میں دکھاوے کے لیے نہیں جا رہا۔ تو دیکھو حسینیوں، جب حسین شر پھیلانے کے لیے نہیں جا رہے تو حسین کی یاد میں ہونے والی عزاداری، ہونے والی مجلسیں بھی شرارت سے خالی ہونی چاہیے، کسی قسم کا شر نہیں ہونا چاہیے، ولا باطلاً کوئی دکھاوا نہیں کرنے جا رہا۔ جب حسین دکھاوا نہیں کر رہے تو اس عزاداری میں بھی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اور معذرت کے ساتھ اگر اس عزاداری میں دکھاوا ہے، شر ہے، تو یہ معاشرے کی عزاداری تو ہو سکتی ہے مگر حسین کی عزاداری نہیں ہو سکتی۔ ہمیں خیال رکھنا ہے۔ حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ بلا ظالمن، میں ظلم کرنے کے لیے نہیں نکلا۔ حسین کے نزدیک ظلم کیا ہے؟ واضح شیء فی غیر محل، کہ کسی چیز کو اس کے حق کی جگہ سے ہٹا دینا۔ سنو، حسین کے نزدیک یہ بھی ظلم ہے کہ اگر تم کسی چیز کو اس کے حق کی جگہ سے ہٹا دو تو یہ بھی ظلم ہے۔ کہا میں ظلم کرنے نہیں جا رہا، ولا مفسدن، میں فساد کے لیے نہیں جا رہا، میں فتنہ پھیلانے نہیں جا رہا۔ تو حسین کی یاد میں کی جانے والی مجلسوں میں اگر فساد ہے، اس سے فتنہ پھیل رہا ہے، اگر آپ کی مجلسیں ایک ترتیب سے آ رہی ہیں تو یہ حسین کی عزاداری ہے، لیکن اگر یہ آپس میں ٹکرانے لگ جائیں تو صرف صنم کس کا پروان چڑھے گا؟ انا کا صنم پروان چڑھے گا، حسین کی عزاداری نہیں کہلائے گی۔ پھر کر صلوات بھیجیں۔ باقی کمی ہے، باقی خطبے کا میں صرف ترجمہ کر کے گزر جاؤں گی۔ اس کے بعد حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ میرا ارادہ کیا ہے، میں کیوں نکلا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا محمد کی امت کی اصلاح کروں۔ کس طرح کروں گا؟ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، کہ میں اچھے کاموں کا حکم دوں گا اور برے کاموں سے باز کروں گا، منع کروں گا۔ اور کیا چاہتا ہوں؟ وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے بابا اور اپنے نانا کی سیرت پہ عمل کروں، ان کی سیرت پہ چل کر دکھاؤں۔ فَمَنْ قُبِلَ فَقُبُلُ الْحَقِّ، تو جس نے اس کو قبول کر لیا، مان لیا، وہ اس نے حق کو مان لیا۔ وَمَنْ رَدَّ عَلَيَّ، اور جس نے اس کو رد کر دیا، جس نے اس کو نہ مانا، فَأَصْبِرْ، تو میں حسین بڑا صبر کرنے والا ہوں۔ وَإِنِّي بِذَلِكَ وَإِنِّي أَحَقُّ بِذَلِكَ الْأَمْرِ، اور میں اس امر خلافت کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ یہ خلافت کسی اور کی نہیں ہے، یہ میرے بابا کی خلافت ہے۔ شکر صلوات بھیجیں۔ سامعین گرامی، آج گفتگو ہوگی مولا علی اکبر کے حوالے سے۔ مولا علی اکبر عنوان گفتگو ہیں۔ غالباً ایک عالم سے یہ سوال کیا گیا کہ مولا حسین شہزادہ علی اکبر کو کربلا کیوں لے کر گئے؟ تو اسی کیوں سے میں نے مجلسوں کا آغاز کیا تھا اور آج اسی کیوں پہ اختتام کریں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اپنی پہلی مجلس میں جملہ کہا تھا کہ میں کیوں سے شروع کر رہی ہوں اور عشرے کے آخر تک کیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مولا آپ عزاداروں پر رحم فرمائے، آپ لوگوں کو شجاع بنائے، بہادر بنائے، کیونکہ عزاداروں کی صرف شجاعت ہے، بزدلی نہیں ہے۔ آپ بے خوف و خطر عزاداری حسین میں قدم اٹھائیں۔ خود مولا علی اکبر نے کہا تھا، جب مولا حسین نے پوچھا، مولا حسین نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے، تو جناب علی اکبر نے کہا تھا بابا اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو حسین نے علی اکبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا کہ میرے لال، اگر کائنات میں حسین حق پر نہ ہو تو کون حق پر ہو؟ یہ شجاعت، یہ ہمارا صفت ہونا
چاہیے. پھر علی اکبر نے کہا کہ بابا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر کچھ فرق نہیں پڑتا، چاہے موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. ہمیں اگر تم حق پر ہو زادہ حسین عزیزیوں، اگر تم حق پر ہو تو مت ڈرنا، بے خوف و خطر زندگی جیو، چاہے موت تم پہ آ پڑے چاہے تم موت پہ جا پڑو. دونوں صورتوں میں تم صفت علی اکبر، سیرت علی اکبر پہ عمل کرو. ہزار سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن، ہزار سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن، حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں. بتا دیا ہے نبی پاک کے طویل سجدے نے، بتا دیا ہے نبی پاک کے طویل سجدے نے، حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. نعرہ حیدری حیدری حیدری، عظمت امام حسین علیہ السلام بلند تر سلام. صلی اللہ محمد وعلی محمد. نہ کچھ میرا حسین کیا ہے، نہ کچھ میرا حسین کیا ہے. حسین دل ہے، حسین جان ہے. حسین دل ہے، حسین جان ہے، حسین قرآن کی زبان ہے. نہ کچھ میرا حسین کیا ہے، نہ کچھ میرا حسین. حسین دل ہے، حسین جان ہے، حسین قرآن کی زبان ہے. حسین زینب کے سر کی چادر، حسین کلثوم کی رضا ہے. نہ کچھ میرا حسین کیا ہے، نہ کچھ میرا حسین. نعرہ حیدری حیدری حیدری، محمد والے محمد صلوات. گرامی توجہ رکھیے گا، میرے ساتھ چلیے گا، انشاءاللہ لطف اندوز ہوں گے. تو ظالماً موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ عالم سے یہ پوچھا کہ بتائیے مولا امام حسین شہزادہ علی اکبر کو کیوں لے کر گئے، جس پہ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ لے کر جاتے. انہوں نے آگے سے سوال کیا کہ کیوں نہ لے کر جاتے. انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ فاطمہ سغرا کو کیوں نہیں لے کر گئے. انہوں نے کہا کہ تاریخ میں یہ روایات ملتی ہیں کہ جو بی بی سغرا ہیں وہ شبیہ فاطمہ الزہرا تھی. جو آپ نعرے لگا رہے ہیں یہ آپ کے ہی حصے میں باقاعدہ میرے حصے میں. مل کر سلامات. انہوں نے کہا کہ یہی میرا سوال ہے کہ فاطمہ سغرا کو اس لیے نہیں لے کر گئے کہ وہ شبیہ فاطمہ الزہرا ہیں، تو پھر علی اکبر بھی تو شبیہ رسول ہیں، شبیہ پیغمبر ہے، انہیں کیوں لے کر گئے. تو انہوں نے جواب دیا کہ اسی لیے تو لے کر گئے ہیں کہ وہ شبیہ رسول ہیں، اسی لیے لے کر گئے ہیں کہ وہ شبیہ رسول ہیں، اور ایسی ویسی مشابہت نہیں ہے. کیسی مشابہت ہے؟ تاریخ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک آدمی امام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں نے مولا رات کو خواب میں آپ کے نانا کو دیکھا. اب کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے خواب میں آپ کے نانا کو دیکھا ہے. آنے والا یہودی ہے اور وہ مولا حسین سے، امام حسین سے کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب میں آپ کے نانا کو دیکھا ہے. امام حسین نے کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ تم نے جسے خواب میں دیکھا تھا وہ میرے نانا ہے، وہ ہمارے رسول ہیں. اس نے کہا کہ ہماری کتابوں میں جو رسول کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، میں نے وہ جو شخص، وہ جو جوان رات کو خواب میں دیکھا تھا، اس میں وہ یہ ساری نشانیاں دیکھ لی تھی. میں نے آپ کے نانا کو خواب میں دیکھا ہے. تو امام حسین نے کہا کہ اگر میں تجھے اس کی تصویر دکھا دوں تو مولا آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے نانا اس دنیا میں نہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ آپ کے نانا اس دنیا میں موجود نہیں ہے، آپ مجھے کیسے تصویر دکھائیں گے. کہا یہ چھوڑ دو، یہ تم مجھ پہ چھوڑ دو، بس تم مجھے اتنا بتاؤ کہ اگر میں تمہیں وہ تصویر دکھا دوں تو اس نے کہا مولا میں ایمان لے آؤں گا، میں کلمہ پڑھ لوں گا. مولا نے کہا پکا وعدہ؟ اس نے کہا پکا وعدہ. لیکن اس نے کہا آپ بھی وعدہ کریں کہ آپ مجھے اس کی ہی
तस्वीर दिखाएंगे, आप मुझे उनकी ही तस्वीर दिखाएंगे। इतना सुनना था। जैसे उसने कहा ना कि मौला आप मुझे उनकी ही तस्वीर दिखाएंगे, मौला ने कहा बेशक मैं तुम्हें उनकी ही तस्वीर दिखाऊंगा, बेशक मैं तुम्हें उनकी ही तस्वीर दिखाऊंगा। ये कहते कहते मौला ने आवाज दी, मेरे लाल अली अकबर जरा बाहर आना। सुनना, जैसे ही अली अकबर बाहर आए उस यहूदी की नजर पड़ी, वो देखता का देखता रह गया। तारीख कहती है कि वो यहूदी देखता का देखता रह गया और ये कहते कहते बेहोश हो गया। वल्लाह मैंने इसी जवान को रात को अपने ख्वाब में देखा। ऐसी वैसी मुशाबिहत नहीं थी। तो ये जो मैंने वाकया आपके सामने पढ़ा है ये इंटरनेट पर मौजूद है। सलीलुल हुसैन किताब का नाम है, alqaima.com वेबसाइट पर ये मौजूद है। अब चूंकि इंटरनेट का लफ्ज आया है तो मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ। आज की नौजवान नस्ल से, बच्चियों से, बड़ों से मैं माजरत चाहती हूँ। मैं बच्चियों से कुछ गुफ्तगू करना चाहती हूँ क्योंकि इस्लाह जरूरी है। इस्लाह ही जरूरी नहीं, इस्लाह भी जरूरी है। मैंने कहा कि इंटरनेट का लफ्ज इस्तेमाल किया। अब मुझे बच्चियां बताएंगी नेट का मतलब क्या होता है। नेट मीन जाल, सलामत जाल। जाल किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? किस मकसद के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है? क्या किया जाता है? उसे नदी नालों, तालाबों, समुद्रों में डाला जाता है, इसलिए मछलियां पकड़ने के लिए। मुतफिक रहिएगा इस बात से, ऐसा ही। अब जब आप नेट को, जाल को दरिया में डालते हैं, तवज्जो रखिएगा, नेट को दरिया में डालते हैं तो क्या होता है? क्या सिर्फ मछलियां ही आती हैं? कोई कूड़ा करकट, कोई गलाजत, कोई निजात, कोई पलीदगी, सब कुछ आती है नेट में। अब एक शरीफ इंसान क्या करता है? एक शरीफ इंसान क्या करेगा? वो मछलियां, सलामत रहे, मछलियां निकालेगा, सारी गलाजत फेंक देगा। एक शरीफ इंसान यही करेगा। मैं कहूँगी तू मछलियां जो निकाली है उसके अलावा वो गलाजत भी खा ले, क्यों? दिमाग खराब है, जिस्म के लिए मुज़र है, जिस्म के लिए मुज़र है। तो मैं अपनी जवान बच्चियों को ये पैगाम देना चाहती हूँ, ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप बेशक नेट चलाएं। आप जब भी नेट चलाएंगे लाजमी नहीं नोहा आए, लाजमी नहीं मजलिस आए, लाजमी नहीं कि अच्छी बात आए, गंदी बातें भी आएंगी, इजाजत भी आएगी, पलीदगी भी आएगी। लेकिन तुम चाहे नेट चलाना, लेकिन अगर तुम अच्छी बातें देखोगे तो रूह को पाकीज़गी मिलेगी, और अगर तुम गंदी बातें देखोगे, बुरी चीजें देखोगे तो रूह मुतासिर होगी। जिस तरह जिस्म के लिए गंदगी मुज़र है, इसीलिए शबे तन्हाई रूह की हिफाजत की जरूरत है। ऐसा तो नहीं कि मोबाइल के जरिए कोई और बैठकर आपको कंट्रोल कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। हमारी नौजवान नस्ल के हाथों में मोबाइल देकर उन्हें कोई और चला रहा है, ये साजिश है। तो इसको समझना है मेरी बच्चियों। टीवी स्क्रीन की तरह ना हो जाना कि जो जब चाहे तुम्हें आगे कर दे, जो जब चाहे तुम्हें पीछे कर दे। तुम अली वाले हो, हम अली वाले हैं। अली बुलंद, मस्ती से हमारा कोई रिश्ता नहीं। सवा के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, ज़मीं बोली फलक बोला अली मौला, अली मौला, तेरा मौला मेरा मौला अली मौला, अली मौला, कली बोली कमल बोला अली मौला, अली मौला, मुझे रोका मैं फिर बोला अली मौला, अली मौला, मुझे रोका मैं फिर बोला अली मौला, अली मौला। नारे
چلا رہے ہیں وہ آپ کو کنٹرول کرا ہے یا آپ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. اب تھوڑی سی بات رہ گئی اس تناظر میں کہ موبائل کو بنایا کس لیے گیا تھا؟ کال کے لیے، رابطے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے. ترقی کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوئی اس میں بہت سی ایپس کا اضافہ ہو گیا. ان سب اضافوں کے باوجود ایک موبائل اپنا مقصد نہیں بھولا. جیسے ہی کال آتی ہے واٹس ایپ اسٹاپ ہو جاتا ہے، واٹس ایپ رک جاتا ہے. آپ پورے موبائل کا کوئی بھی ایپ چلا رہے ہو، جیسے ہی کال آتی ہے موبائل اسٹاپ ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کال آ رہی ہے. ایک چھوٹا سا موبائل اپنے بنانے کا مقصد نہیں بھولا. اور اے انسان تم کس مقصد کے لیے بنائے گے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. تم عبادت کرنے کے لیے بنائے گئے. تو اس کا مطلب یہ کہ جیسے ہی کالنگ سینٹر سے حی علی خیر العمل، حی علی الصلاح کی آواز آئے تو دنیا کے چاہے بیسیوں کام کرنا نماز کی طرف جیسے ہی کالنگ سینٹر سے کال آئے نماز کی طرف دوڑنا. اور ازاداروں کے لیے کیا ہے کہ جیسے ہی صفِ اذا بچھ جائے فوراً آ جانا، انتظار نہ کرنا. غالباً یہی پیغام میں علی اکبر کے ذریعے آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ روز عاشور، صبح عاشور اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھیے گا. صبح عاشور اذان دی جب 9 دن سے کون اذان دے رہا ہے؟ جب سے کربلا میں آئے ہیں مؤذن کون ہے؟ حجاج بن مسروق صحابی ہیں امام حسین کے مؤذن ہیں، وہ اذان دے رہے ہیں. لیکن صبح عاشور مولا نے مؤذن بدل دیا. مولا کیوں بدل دیا؟ کہا یہ جو کربلا ہے اس سے دین بچے گا، اس سے اسلام بچے گا، اس سے نماز بچے گی. یہ پیغام ساری دنیا تک جانا چاہیے کہ میرے نوجوانوں کربلا کے بعد تمہیں علی اکبر نماز صبح کے لیے بلا رہا. ظالمان ابھی میں مسائل کی مراحل میں نہیں آئی، بس پہنچنے والی ہوں. تھوڑا سا اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھیے گا. تو ظالمان جب حسین ابن علی کارزار میدان کی طرف آئے اور انہوں نے علی اکبر کو بھیجا تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم برز علیہم قوم اشبہوا خلقا وخلقا ومنطقا. اے میرے خدا، اے میرے اللہ گواہ رہنا، میں اس قوم کی طرف ایک ایسا چاند کا ٹکڑا بھیج رہا ہوں، ایسا چاند کا ٹکڑا بھیج رہا ہوں جو سیرت میں، صورت میں، گفتار میں، رفتار میں، کردار میں، کمال میں تیرے رسول کے مشابہ. وہاں مولا اس ون میں یہ آپ کی صدا بے آواز ہو کر رہ جائے گی، آپ کی یہ آواز بے آواز ہو کر رہ جائے گی. کہا نہیں، جب کل قاتلان حسین کا مذہب لکھا جائے گا تو تم یہ سوال کرنا، جب قاتلان حسین کا مذہب لکھا جائے گا کوئی کہے گا نمازی تھے، کوئی کہے گا حافظ قرآن تھے، کوئی کہے گا صائم النہار تھے، کوئی کہے گا قائم اللیل تھے، کوئی کہے گا روزے دار تھے، کوئی کہے گا شب دار تھے، کوئی کہے گا مسلمان تھے. تو تم سوال کر لینا کہ قاتلان علی اکبر کے قاتل نہیں تھے، قاتلان رسول تھے، رسول کی گفتار کے قاتل، رسول کے کردار کے قاتل، رسول کے کمال کے قاتل. یہ علی اکبر کے قاتل نہیں، رسول کے قاتل ہیں. اب امت کو اختیار ہے چاہے وہ قاتلان رسول کو رضی اللہ کہہ دے چاہے لعنت اللہ کہہ دے. یہ امت کو اختیار ہے. میرے عزیزوں، امت کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ اب چاہے تم رضی اللہ کہہ لو چاہے لعنت اللہ کہہ لو، یہ تمہاری مرضی ہے. اور قاتلان حسین کو مسلمان کہنے کے نتائج یہ ہیں کہ آج سیرت رسول کو مسخ کیا جا رہا ہے، آج اسلام کی شکل کو بگاڑ کر پیش کیا جا رہا ہے. اور یہ خود کچھ مسلمانوں کی اپنی بھی حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. حالانکہ جو دین دیا گیا وہ تو امن کا دین تھا، وَلَا اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ دین تو امن کا دین تھا، یہ دین تو امن کے لیے دیا گیا تھا. کہا
جو دین کے ٹھیکیدار ہیں، جو دین کے ذمہ دار ہیں، وہ دین کو سنبھالیں اور ساتھ اس بات پہ بھی توجہ دیں کہ تفرقہ نہ پھیل جائے۔ تو میرے عزیزوں، بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہی ہوں کہ جو میں نے پہلی مجلس میں آپ سے بات کہی تھی کہ حسین مرکز اتحاد ہے، خبردار عزاداری کو مرکز اختلاف نہ بننے دینا۔ تو عزاداروں، آج حسین اپنے کڑیل جوان کو پیش کر رہے ہیں۔ عزاداروں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ نام ہی کافی ہے۔ میں کہوں گی مولا آپ کے گھروں میں جو جو جوان ہیں وہ سلامت رہنا۔ میں مولا ان بوڑھوں کے کلیجے کو ٹھنڈا رکھنا جن کے گھروں میں جوان اولادیں ہیں، میرے مولا ان کو شاد رکھنا۔ ایک آدمی امام کی خدمت میں آیا، کہا مولا آپ کا علی اکبر بڑا خوبصورت ہے، آپ کا علی اکبر بڑا حسین ہے، آپ خدا سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی علی اکبر جیسا بیٹا دے دے۔ مولا نے کہا بھیا ایسی دعا نہ کرو۔ کہا کیوں مولا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ جیسا علی اکبر کا بیٹا، جیسا علی اکبر جیسا آپ کا ہے، ایسا کسی کا بیٹا نہ ہو۔ کہا نہیں بھائی یہ بات نہیں ہے، چلو اچھا مجھے یہ بتاؤ، اگر اللہ مجھے علی اکبر جیسا بیٹا دے دے اور وہ بھری جوانی میں ایک جنگل سے گزرے اور اس کے پیر میں ایک کانٹا چھو جائے، اتنا سننا تھا، وہ جوان طرف گیا، کہا مولا وہ کانٹا میری آنکھوں میں چھو جائے، میرے اس جوان کے پیروں میں نہ چھوے۔ عجیب اللہ، مولا نے کہا پھر تو علی اکبر جیسے بیٹے کی دعا نہ کر۔ اللہ تعالیٰ بڑے پیارے ہیں علی اکبر، جب کوئی ان کے مسائل سنتا ہے اور آنکھوں میں آنسو نہیں آتے نا، فاطمہ الزہرا رو کے کہتی ہے انہوں نے دیکھا ہوتا، انہوں نے دیکھا ہوتا تو یہ پتا ہوتا کتنا حسین تھا میرا علی اکبر۔ وطارو اب چلے میدان کی جانب، میں نے مسائل چھوڑ دیے، اب میدان کی جانب چلے ہیں علی اکبر۔ جیسے ہی گئے بے نظیر جنگ لڑی، ایسی جنگ لڑی کہ الامان الحفیظ، اب جیسے ہی ایک